السلام علیکم۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز اس دور پہ قبول ہوتی ہے کیا؟ قبول ہوتی ہے تو ہم پر اتنی ساری مصیبتیں، اتنی ساری مشکلیں آتی ہے کیوں؟ ہمارے رب ہماری ساری باتیں سنتے ہیں کیا؟ یہ ساری سوال شاید ہمارے اندر کبھی بھی نہیں آئی ہوگی، لیکن یہ سوال آنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں کو۔ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے تو اتنی ساری موت، یہ سب کچھ ہمارے آس پاس جو کچھ بھی چلتا ہے، ہمارے اندر جتنا شیطان، جتنا ظالم پنا، یہ سب کچھ اس طرح ہوتی کیوں ہے؟ اگر ایسی ہونا کس بات کی اشارہ ہے ہم لوگوں کے لیے، یہ ہم لوگ کبھی بھی سوچے ہیں یا نہیں، ہم خود نہیں جانتے، لیکن ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے۔ یہ ساری مصیبتوں کی جڑ کیا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں آزمانے کی بات ہم سوچ رہے ہوں گے، ہماری رب ہمیں آزماتا ہے تو کیوں آزماتا ہے؟ ہماری کون سی غلطی ہے کہ اس کے لیے وہ ہمیں آزما کر دیکھتے ہیں کہ یہ ساری غلطیاں یہ ساری ہم کچھ کریں گے تو ان لوگ کو کچھ غلطیاں سمجھ میں آئے گی، کچھ آئے گی، اس طرح آزماتے ہیں وہ۔ تو ہماری غلطیوں کو ہمیں ایک بار غور کرنا چاہیے، ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے کہ نیکسٹ ہمیں کرنا کیا ہے، نہیں کرنا کیا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں، بس آج کی مصیبتوں کے ساتھ لڑتے ہیں، بس چلے جاتے ہیں۔ اگر مصیبت تھوڑا ڈھل جاتی ہے، بس سکون کی یہ کر لیتے ہیں، سانس لے لیتے ہیں۔ مصیبت ڈھلنے سے پہلے مصیبت ہمارے ساتھ رہنے کا وقت ہی ہماری غلطیوں کو سدھارنے کی سوچ ہمارے اندر رکھنا چاہیے۔ ہم سب جتنا ہو سکے اتنا ہم انسانوں کو ہماری غلطیوں کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے، ہم لوگوں کی غلطی کیا ہے، گناہ کیا ہے، کیوں اس طرح ہم پر کہیں پہ زلزلہ، کہیں پہ کچھ بہت کچھ ہمارے اوپر ظلم کیوں، ہمارے رب بھی ہم پر ظلم کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ سائنس کے درمیان کہہ دیں گے کہ زلزلہ آنا سائنس ہے سب کچھ، لیکن ایک دور پہ یہ سب کچھ نہیں تھا، اس دنیا پہ سب کچھ سکون کی زندگی جی رہے تھے، کبھی کبھار تھا، جو کچھ بھی تھا تھوڑی بہت تھا۔ آج کل جو آتی ہے ہماری روح کانپ اٹھتی ہے، اس طرح آنے کے باوجود بھی ہم لوگ صرف اور صرف کہیں دوسرے جگہ ہونے سے اس بات کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس بات کے تھوڑا 5 منٹ یا 2-3 منٹ ذکر کر دیتے ہیں، ختم۔ اگر جس جگہ نہیں آیا اس جگہ آنے سے ہماری کیا ہوگی حال؟ ہم سب کو یہ ساری باتوں کو یاد رکھ کر ہمیں مسلمانوں کو بہت کچھ، ہماری ایٹیٹیوڈ بدلنا چاہیے، ہماری سوچ بدلنا چاہیے، ہماری غلطیوں کو سدھارنا چاہیے۔ ہمارے اندر جو گھمنڈ ہوتی ہے، اس گھمنڈ شاید ہماری بربادی بن چکی ہے۔ ہماری گھمنڈ کسی کے سامنے جھکو، یہ نہیں، ہماری گھمنڈ یہ ہے کسی کو ہمارے سامنے جھکا دو، یہ ہے ہماری گھمنڈ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے سامنے جا کر جھک جائیے، بس ہمارے سامنے کوئی جھکے، اس طرح کی گھمنڈ نہ رکھے۔ انسانوں کو جتنا ہو سکے اتنا انسان کی طرح ہم لوگ کو چلنا چاہیے۔ کوئی جاہل، جانور، بدتمیز کی طرح چلنے سے ہماری اور شیطانوں کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ شیطان کی زندگی ہے، شیطان کی یہ ہے، شیطان کی وہ ہے، لیکن شیطانوں کی تو بربادی نہیں ہے نا، ہم انسانوں کی ہی تو بربادی ہوتی ہے نا۔ تو شیطان کون ہے، ہم ہیں یا شیطان ہے؟ جتنا ہو سکے اتنا ہمیں ہماری گھمنڈ کو، جب تک ہم اپنے گھمنڈ کو سرحد پر رکھ کر ناچیں گے، تب تک ہمارے رب بھی ہمارے جگہ، ہمارے اوقات دکھانے میں وہ پیچھا نہیں ہٹے گا۔ ایک دور ایسی آئے گی کہ ہماری نمازیں اس کی کان تک نہیں سنائی دے گی، ہماری آواز، ہماری چیخنا چلانا کچھ بھی اس کے کان پہ نہیں پہنچے گی، صرف اور صرف وہ بھی دیکھتا رہ جائے گا، نہ دیکھے گا، بس یہ سوچے گا۔ آپ لوگوں کو اتنا گھمنڈ تھی نا، ہو سکے تو اپنے آپ کو بچا لو، بچانے والا میں کون ہوتا، اس طرح وہ کہہ کر بیٹھ جائے گا، تو ہماری رہے گی کیا، ہماری اوقات کیا رہے گی، ہم کریں گے کیا؟
آنے والی زلزلہ کو روکنے کے لیے کوئی سائنس بنا ہے اس دنیا میں؟ نہیں نا، سائنس بنا ہے صرف اور صرف کچھ باتوں کے لیے، یا تو زلزلہ روکنے کے لیے، بیماری روکنے کے لیے، یہ بیماریاں روکنے کے لیے، دوا بنانے کے لیے، بنانے کی کوشش میں بھی جس حد کے لیے چلتی ہے اس حد کے لیے تو بہت ساری جانیں جا چکی ہوتی. تو ہماری گھمنڈوں کو تھوڑا روکنا بہت ضروری ہوتی ہے. نہیں تو ہمارے رب بھی ایک دور پہ بس خاموش ہو کر نہ تو دیکھے، نہیں بھی دیکھے گا، بس اس کی غصہ کی، اس کی آہ کی انجام اس طرح ہوگی کہ اس دنیا بربادی ہوتی رہ جائے گی، ہم لوگ چیختے رہ جائیں گے، چلاتے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، نہیں آتی ہے تو کیوں نہیں آتی وہ بات. ہمیں ہماری نماز کے وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے شدت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ ساری مشکلیں مصیبتیں آتی کیوں ہیں ہمارے اوپر؟ ہمارے اندر اتنی گھمنڈ کیوں آ چکی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے، بہت سے لوگوں کے دل میں یہ ہوگی جہاں بربادی ہوتی ہے صرف اور صرف ان کی غلطی ہوگی. صرف اور صرف ان کی غلطی نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کی غلطی کہیں کہیں پہ بربادی. مطلب یہاں پہ اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو کہیں اور پہ بھی بربادی ہو سکتی ہے، یہیں پہ بربادی ہو یہ نہیں بات. اگر ہم یہاں پہ غلطی کرتے ہیں تو کہیں اور جگہ پہ بربادی کر ہمارے اندر خوف جگانا چاہتا ہوگا. یہ سوچ ہمارے اندر لے آنا چاہیے. ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کہیں اور پر ہو چکی ہے، وہ انسان ہیں تو بس ایسے ہیں ویسے ہیں، اسی لیے شاید وہاں پہ سب کچھ چلتا ہے. یہ بات نہیں. ہر مسلمان کی غلطی کہیں اور پر بربادی کسی ایک کی غلطی نہیں ہوتی ہے، ساری دنیا کی، ساری کائنات کی. تو ہم سارے انسانوں کو یہ سوچ رکھنا چاہیے کہ ہمارے رب ہم سے دور جاتا ہے یا ہم اس سے دور جاتے ہیں. یہ ساری باتوں کو یاد رکھ کر ہماری غلطیوں کو سدھارنا چاہیے. جتنا ہو سکے اتنا مسلمانوں کے گھمنڈ کو اٹھا کر پھینک دیجیے. یہ نہیں کہتے کہ ہم جاتے آنے والے انسانوں کو لے کر گلے لگ جاؤ، ہر ایک انسان کو اپنے گھر پر لے آ کر کھلا دو پلا دو. یہ نہیں کہتے. کسی کو ذلیل نہ کرو. کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ سب کچھ بربادی کا عالم بن چکی ہے. تو ہماری ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہماری ویڈیو پسند ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. ساتھ میں بیل آئیکن دبائیے. پسند نہ ہو تو بھی کمنٹ کیجیے، پسند نہ ہو تو کمنٹ کیجیے. پھر کل ہم ملیں گے. اللہ حافظ.